نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین صلوات والحمد للہ کما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين زمانے کے امام حضور کے لیے دعا کریں، دنیا سے سارے فتنے ختم ہو جائیں۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وترضاه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات عزیزان گرامی، قرآن مجید اہل بیت کی شان میں قصیدہ بن کر آیا ہے۔ یہ آیت بھی اہل بیت کی شان بتلا رہی ہے، لیکن جیسے عرض کیا گیا کہ 500 سال سے زیادہ بنی امیہ بنی عباس نے
اہل بیت کے فضائل کو مٹانا چاہا، مگر وہ چراغ کیا بجھے گا جسے روشن خود خدا کرے۔ جس کی شان خدا بڑھانے والا ہے اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ کل آپ نے سنا حضرت مریم بتول ہیں مگر انہیں بیت المقدس سے ہٹایا گیا، اور ہمارے مولا علی کی والدہ کو کعبۃ اللہ میں بلایا گیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، خدا ہر چیز پر قادر ہے، حضرت مریم معصومہ تھیں تو کوئی اور اس زمانے میں معصوم نہیں تھا جو ان سے نکاح کر سکے، تو اللہ نے ایسا نبی اس زمانے میں کیوں نہیں بھیجا کہ وہ معصوم ہوتا اور حضرت مریم سے شادی کرتا؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ خدا قرآن میں کہتا میں نے ہمیشہ جوڑے خلق کیے ہیں نا، تو خدا کا قانون ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی ہے، تو اللہ پاک نے اس زمانے میں ایک نبی کیوں نہیں بھیجا کہ جو معصوم ہوتا اور حضرت مریم سے نکاح کرتا تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا نہ ہوتے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یقیناً خدا یہ کر سکتا تھا، یہ چیز خدا کے لیے ناممکن نہ تھی، مگر مصلحت خدا کیا تھی؟ اگر حضرت مریم کا نکاح معصوم سے ہو جاتا تو دنیا کائنات میں یہ فضیلت اس معصوم کو ملتی کہ اس کی بیوی بتول ہے۔ ظاہر ہے نا کہ بتول دنیا میں دو ہیں، ایک مریم ہے، ایک فاطمہ الزہرا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بتول نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی ہوتا اس کا نکاح حضرت مریم سے ہوتا تو اس کی عظمت پورے انبیاء اولیاء میں بڑھ جاتی کہ یہ وہ نبی ہے کہ ان کی بیوی بتول ہے، مگر خدا نے یہ عظمت کسی اور کو نہیں دینی سوائے علی کو دینی ہے۔ مصلحت خدا ہے کہ خدا یہ فضیلت صرف مولا علی کو دینا چاہتا ہے کہ انبیاء میں اولیاء میں علی اکیلے ہیں جن کی بیوی بتول ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فضیلت میں کوئی بھی مولا علی کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ آواز کم کریں گے تو میری آواز بیٹھ جائے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ آواز اونچا رکھیں گے تو میری آواز میں جان رہے گی۔ اسپیکر سسٹم والے ذرا تھوڑی آواز بڑھا دیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ لہذا اہل بیت کے فضائل کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، خدا خود ان کے فضائل کو بڑھانے والا ہے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ امام کے ظہور میں جلدی ہو جائے، تاجیل ہو جائے، دنیا سے جنگیں ختم ہو جائیں، گناہ ختم ہو جائیں، ظلم ختم ہو جائے، زنا ختم ہو جائے، بدکاریاں ختم ہو جائیں۔ اس میں ذمہ داری کس کو ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آپ مومنین پر ہے نا، کیونکہ معرفت امام زمانہ آپ کے پاس ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ کسی اور کے پاس معرفت امام زمانہ نہیں ہے، لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ معلوم کریں اور دنیا کو بتلائیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے کے بعد امام پاک کا ظہور جلدی ہو جائے گا۔ کل آپ نے سنا کہ ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ استقامت ہے۔ ہاں، استقامت، کتنا ہم مضبوط ہیں، کتنا ول پاور ہمارا
مضبوط ہے. ول پاور کے بغیر، استقامت کے بغیر ہم امام کا صحیح انتظار نہیں کر سکتے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور آج ایک اور عادت اپنے اندر پیدا کریں، ایک صفت اور ایک کریکٹر اور ایک ہیبٹ اور پیدا کریں، تاکہ ہم امام کے سچے انتظار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور امام کا ظہور جلد ہو جائے. وہ کیا کریکٹر ہے، وہ کیا عادت ہے؟ وہ ہے تسلیم، سبمیشن. تسلیم کیا ہے؟ الاسلام و تسلیم. اسلام جو ہے تسلیم کا نام ہے. تسلیم یعنی 100% بات مانو، 100% اوبیڈنس ہو جاؤ. سبمیشن انگلش میں ہے اور آپ کے فرینچ میں سومیشن. سبمیشن جب تک نہیں ہمارے اندر آئے گا تب تک ہم امام کے سچے اصحاب نہیں ہو سکتے، امام کے سچے عاشق نہیں ہو سکتے. ہمارے اندر 100% سبمیشن، اطاعت ہونا چاہیے، کہ یہ نہیں کہ 1% امام کی بات مانے اور 99% اپنے نفس کی بات مانے. سبمیشن یہ ہے کہ 100% ہم نے امام کی بات ماننی ہے، نفس و شیطان کی بات نہیں ماننی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آج دیکھیے شیطان کیا عبادت نہیں کرتا تھا؟ شیطان نے 1000 سال عبادت کی، 1000 سال، مگر عبادت تو کرتا تھا مگر 100% سبمیشن نہیں تھا، 100% اطاعت نہیں تھی. شیطان اس لیے شیطان بنا. ہم بھی نماز بھی پڑھتے ہیں پھر گانا بھی سنتے ہیں، یہی شیطانی کام ہے. اب مجلس میں بھی آتے ہیں پھر بدیجا بھی ہوتے ہیں. یعنی شیطان یہی کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا مگر زیادہ اپنی مرضی چلاتا تھا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. سبمیشن کیا ہے؟ ہاں تسلیم کیا ہے؟ سومیشن کیا ہے؟ سومیشن یعنی 100% اللہ کی بات ماننا ہے، نفس امارہ کی بات نہیں ماننا. کیوں نہیں ماننا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. قرآن کہتے ہیں کہ نفس امارہ صرف تمہیں گناہ کی طرف لے جائے گا، حرام کی طرف لے جائے گا، بے حیائی کی طرف، بے غیرتی کی طرف، شراب کی طرف، زنا کی طرف، سب بیماریوں میں مبتلا کر دے گا. اس کو ضعیف کرنا ہے. نفس جو ہے حیوان ہے، اس پہ کنٹرول کرنا ہے. 100% آپ نے اللہ کی رضا کو ماننا ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کل آپ نے سنا کہ جتنا ول پاور آپ کا زیادہ ہوگا دنیا آخرت میں اتنے کامیاب ہو جائیں گے. سبمیشن سے کیا ہوتا ہے؟ ول پاور مضبوط ہو جاتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا ول پاور کے لیے یہ نہیں کہ کل آپ نے ایک مجلس سن لی اور آپ کا ول پاور بڑھ جائے گا، نہیں. اس کے لیے کنٹینیو پریکٹس کی ضرورت ہے، ایکسرسائز کی ضرورت ہے، ریاضت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت. کیا کرنا چاہیے کہ آپ کا ارادہ کتنا مضبوط ہے؟ جتنا ارادہ مضبوط ہے اتنے آپ مضبوط ہیں. جتنا ول پاور مضبوط ہے اتنی آپ کی پرسنالٹی مضبوط ہے. جتنا ول پاور زیادہ ہے اتنا پائٹی زیادہ ہے. جتنا ول پاور زیادہ ہے اتنا اللہ کے نزدیک ہے. جتنا ول پاور زیادہ ہے اتنا دنیا میں کامیاب ہے. یعنی اصل انسان کا کمال، پرفیکشن یہ ول پاور میں ہے. لہذا کوشش کرنی. کیسے؟ مثلا اب کیسے پتا چلے ول پاور زیادہ ہے؟ آج اس کے لیے 40، قرآن میں بھی حضرت موسیٰ نبی بھی 40 نکالتے تھے ول پاور کو بڑھانے کے لیے. 40 دن یہ کام نہیں کرنا. مثلا ول پاور کا کیسے پتا چلے؟ آپ دیکھیں آپ کو سب سے اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ مثلا آئس کریم لگتی ہے، بعض کو مرغی لگتی ہے. بھائی 40 دن میں نے آئس کریم نہیں کھانا. دیکھیں ول پاور ہے تو نہیں کھا سکے، دوسرے دن ہی آپ کھانا شروع کر دیں.
بابا آئس کریم تو چھوڑیے، مرغی تو چھوڑیے، وہ سگریٹ جو بدبودار ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے، ول پاور کمزور ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. بدبودار سگریٹ جو کینسر کا سبب ہے، ٹی بی کا سبب ہے، وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ بچپن سے ہم نے پریکٹس نہیں کی. یہ بچوں پہ ابھی سے کام کریں، ان کا ول پاور مضبوط ہو. کون سی چیز پسند ہے؟ دیکھو ایک ہفتہ تم نہیں کھاؤ، ہم $100 €100 تمہیں دیں گے، تو بچے کا ول پاور بڑھے گا، یہ آگے بڑھ کر عظیم انسان بنے گا. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اب یہاں پر آپ اتنے مومنین بیٹھے، کبھی کوئی 40 نکالا ہے؟ کبھی ہم نے 40 نہیں نکالا. 40 حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، مگر ول پاور بڑھانے کے لیے کوہ طور پہ 40 دن جاتے ہیں، 40 نکالتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. حضرت موسیٰ گئے، اور حدیث بھی ہے کہ 40 دن اگر آپ مخلص ہو جائیں اللہ کے لیے تو علم خود اللہ آپ کو عطا کرے گا. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. لہذا اگر آپ نے نہیں نکالا، ابھی شروع کریں. ویٹ بھی لوز ہو جائے گا. 40 دن ہم نے کوئی اینیمل تھنگ نہیں کھانی ہے. اینیمل پروڈکٹ سے انسان موٹا ہوتا ہے، گوشت ہے، مکھن ہے، دودھ ہے، یہ بند کر لیں گے تو ویٹ بھی کم ہو جائے گا. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. بیماری بھی دور ہو جائے گی، ول پاور بھی مضبوط ہو جائے گا. 40 ضروری ہے. پوری زندگی ہم نے کبھی 40 دن نکالا تو ول پاور کیسے مضبوط ہوگا؟ سبمیشن، سبمیشن، اس سے آپ کا ول پاور مضبوط ہوتا ہے. اب اللہ نے ہمیں بتلایا کہ یہ نفس خبیث ہے، نفس خبیث ہے. دیکھو 1000 سال شیطان نے عبادت کی، سب برباد ہو گئی کیونکہ 100% سبمیشن نہیں تھا، سبمیشن نہیں تھا. 100% اتحاد نہیں تھی. کچھ اللہ کی بات، کچھ ہماری بات، کچھ اللہ کی بات، کچھ نفس کی بات. لہذا دیکھیے قانون کیا ہے. خدا فرماتا ہے اے میرے بندے سن، اس دنیا میں تو میری مرضی سے چل. دیکھو کتنا اچھا فارمولا ہے. یہ نتیجہ دے رہا ہوں کئی حدیثوں کئی آیتوں کا. خدا فرماتا ہے اے میرے بندے اس دنیا میں تو میری مرضی سے چل، پھر اس دنیا میں میں تیری مرضی سے چلوں گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اتنا اچھا بزنس اللہ سے کرنا کا کتنا مزہ ہے. خدا کہ اس دنیا میں میری مرضی سے چل، اس دنیا میں تیری مرضی سے چلوں گا. تو جو چاہے گا ہو جائے گا. جنت میں جو پھل مانگے گا ہو جائے گا، جو حور مانگے گا وہ مل جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. یہ سب مشن کا فائدہ ہے. اب یہ نفس حیوان ہے، نفس حیوان ہے. انبیاء نے اس سے پناہ مانگی ہے. یہ ہمارے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، عالم کے پاس بھی، غیر عالم کے پاس، سید کے پاس، سب کے پاس، غیر سید کے پاس ہے. یہ حیوان، اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس لیے پہلے کیا ہے؟ پہلے اللہ تو ہمیں سامنے تو نہیں آتا کہ ہم اللہ کی ہر بات مانتے یا نہیں مانتے. تو اللہ نے کہا پہلے ماں باپ کی اطاعت ایسے کر جیسے میں، تاکہ یہ نفس کو تم کمزور کر، نفس کو تم سبمیشن سکھاؤ. ماں باپ کی اطاعت تو نے کی، گویا اللہ کی اطاعت. اگر ماں باپ کو تکلیف دی، جتنی عبادت کرو، جتنے روزے رکھو، شیطان کی بھی عبادت تھی، کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ سبمیشن نہیں ہے. اگر والدین کے سامنے تو تسلیم نہیں ہے، والدین کے سامنے تو جھکتا نہیں ہے، خدا کہتا ہے 1000 سال عبادت کرے مگر جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا. جتنی بھی کرے کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ تیرا نفس شیطان ہے. شیطان نے بھی 1000 سال عبادت تو کی مگر اللہ کی رضا پہ راضی نہیں تھا. شیطان اپنی مرضی چلاتا تھا. نماز تو پڑھتی لیکن کہا نہیں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. سبمیشن ہوتی 100% تو 1000 سجدے کرتا. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ کچھ ہماری مرضی، کچھ اللہ کی مرضی. یہ شیطان کا کام ہے. سبمیشن کیا ہے؟ 100%.
اللہ کی مرضی پہ چلو، اللہ کی رضا پہ چلو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ لہذا والدین کی اطاعت 100% کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ اور کہا گناہوں کا کفارہ، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک گناہ گار آیا، اللہ کے رسول میں نے سارے گناہ کی، میرا کفارہ کیا؟ کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ باپ زندہ ہے؟ کہا جا باپ کی خدمت کر، سبمیشن کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ خدمت کرتا جائے گا، تیرے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ اب دیکھیں سب مشن کا مقام کیا۔ ایک جوان آتا ہے امام علی رضا علیہ السلام کے روزے میں، ایک جوان، عام سا جوان ہے، اور ایک عالم بھی وہاں روزے میں کھڑا ہے، ولی خدا ہے، اتنا ولی خدا ہے کہ امام رضا کو دیکھ رہا ہے۔ ولی خدا وہ دیکھتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ جوان آیا اور اس نے امام رضا کو سلام کیا، جیسے وہ امام رضا کو دیکھ رہے ہیں یہ جوان بھی دیکھ رہا ہے، یہ عالم ہے، یہ ولی خدا ہے، اور امام رضا نے اس کو مسکرا کے سلام کا جواب دیا۔ یہ عالم حیران ہو گیا کہ میں نے تو 50 سال 40 سال عبادت کی ہے، اس مقام پہ پہنچاؤں کہ میں امام کو دیکھ رہا ہوں، ہر زبان تو نہیں دیکھتا، مگر یہ جوان، نہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس کیا عمل ہے، امام رضا نے اسے بھی مسکرا کے سلام کا جواب دیا۔ گئے اس جوان کے پاس، اے جوان تجھے قسم ہے امام رضا کی، بتا تیرے کس عمل نے تجھے یہاں پہنچا دیا کہ جیسے میں امام رضا کو دیکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے، اور میں نے دیکھا امام رضا تجھ سے راضی ہے، امام رضا نے تجھے مسکرا کے سلام دیا، استقبال کیا تھا۔ جوان کہنے لگا مولانا کیونکہ آپ نے قسم دے دیا ہے لہذا مجبور، میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر میرے باپ نے منع کر دیا۔ میں نے کہا جو آپ کا ہو، یہ ہے سبمیشن۔ بہت پسند کرتا تھا ایک لڑکی مگر باپ نے منع کر دیا، میں نے کہا بابا جو آپ کا ہو۔ پھر بابا نے دوسرا حکم دیا کہ میرے بھائی کی لڑکی سے شادی کر، وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھی، اس کا اخلاق پسند نہیں تھا۔ اب باپ کے سامنے پھر سبمیشن، میں تسلیم ہو گیا، سر جھکا دیے، بابا جو آپ کا حکم۔ 2 قربانیاں دی میں نے، جس جو مجھے پسند تھی اس کو بھی چھوڑ دیا، جو مجھے بالکل نہیں پسند اس کو لے لیا، اور شادی کی رات پتہ چلا کہ یہ تو پاک دامن بھی نہیں، ہاں یہ لڑکی پاک دامن نہیں ہے، اور پتہ چلا کہ اس کے تعلقات ہیں کسی اور کے ساتھ۔ اب تو مجھے اور جوش آ گیا کہ اس کو طلاق دے دوں، مگر پھر میں نے سوچا کہ میرے باپ کی عزت جائے گی، میرے چچا کی عزت جائے گی، نہ اس لڑکی میں تقویٰ ہے، نہ شکل و صورت ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، صرف باپ کے لیے، باپ کی اطاعت میں نے قربانی دی، میں نے اس عورت کو قبول کر لیا اور میں نے اس کے عیب کو چھپا دیا۔ اس عالم نے کہا اسی وجہ سے تو 100% باپ کے سامنے جھک گیا، باپ کی اطاعت کی، اور اللہ نے تجھے اولیاء خدا میں شامل کر دیا کہ تو اس طرح سے امام رضا کو دیکھتا ہے جیسے کوئی ولی خدا دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے سبمیشن کا پہلے سٹیج کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو اب ہم ماں باپ کی اطاعت کریں تاکہ یہ نفس جو ہے حیوانیت اس کی ختم ہو، یہ سبمیشن سیکھے، اطاعت سیکھے۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ بھی آگے اور بڑھتا ہے، لیکن ایک اور واقعہ سن لیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک عالم دین کربلا میں مولا حسین کے روزے میں دیکھتے ہیں۔ ایک جوان آتا ہے اور مولا حسین اسے مسکرا کے سلام کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ یہ عالم بھی اس کے پیچھے جاتا ہے کہ تمہارے پاس کیا عمل ہے؟ وہ جوان کہتا ہے کہ میں کربلا سے 10-15 کلومیٹر دور رہتا ہوں، گاؤں ہے میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، اب دونوں کی باری ہے، ایک شب جمعہ اماں کو لاتا ہوں زیارت کے لیے، ایک شب جمعہ بابا کو لاتا ہوں، میرے پاس ایک چھوٹا گدھا ہے اس میں لے کر آتا ہوں۔ ایک دن میری اماں رونے لگی کہ بیٹی آج میری باری تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھ رہی ہوں کہ آئندہ شب جمعہ تک میں زندہ نہیں رہوں، شاید یہ آخری شب جمعہ مجھے بھی لے جائے۔ تو میں نے کہا اماں میرے پاس گدھا تو ایک ہے، کہا بیٹا مجھے پیٹھ پہ لے کے چلا۔ تو میں نے اماں کو پیٹھ پہ اٹھایا اور بابا کو گدھے پہ بٹھایا اور 10-15 کلومیٹر پیدل آیا۔ جیسے حرم امام حسین میں پہنچا
تو میرے آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور زری کے اندر مولا حسین کی زیارت. یہ ہے سبمیشن والدین. ہاں میرے آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور مولا حسین کو میں نے جاگتے ہوئے دیکھا اور میں نے سلام کیا. مولا نے مسکرا کے سلام کا جواب کیا اور کہا شاباش شاباش سے جوان، تو نے ماں باپ کا حق ادا کیا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزو یہ سب مشن. اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ دوسرا مرحلہ شادی کے بعد ہے. اب شادی کے بعد کیا احادیث کہتی ہے کہ شوہر کی اطاعت کر، یعنی بیوی شوہر کی اتنی اطاعت کرے کہ ماں باپ سے زیادہ اب شوہر کی اطاعت کرنی ہے. توجہ فرمائی. اگر باپ ایک حکم دے شوہر دوسرا حکم دے تو سارے مجتہدین سے پوچھے اس کو کس کا حکم ماننا ہے؟ اس کو شوہر کا حکم ماننا ہے. یعنی شوہر کا مقام باپ کے مقام سے زیادہ بڑھ گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تاکہ انسان کا نفس کمزور ہو جائے، نفس کمزور ہو جائے، سب مشن سیکھے. کیوں؟ آج کل جو ویسٹ کا میڈیا ہے وہ الٹا سکھاتا ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، تم بھی یہ برابر ہو ہم بھی برابر. یہ سکھایا جاتا ہے. دو گاڑی کے پہیے، بابا دو پہیے نہیں ہیں. مرد جو ہے وہ ڈرائیور ہے اور ڈرائیور اگر دو بن جائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک کو کار ڈرائیو کرنے دو، ایک کو گاڑی چلانے دو. یہ ویس کا میڈیا ہے. اسلام کہتا ہے باپ سے زیادہ اطاعت تم پہ واجب ہے شوہر، تاکہ سبمیشن ہو. ہزار عبادت کرے عورت، اگر شوہر کی اطاعت نہیں ہے اصل میں یہ خدا کی اطاعت ہے. کیونکہ خدا کا حکم ہے نا، باپ کی اطاعت نہیں ہے، یہ خدا کی اطاعت ہے. حکم کس کا ہے؟ خدا کا. اور خدا اس لیے حکم دے رہا ہے کہ نفس کمزور ہو جائے، نفس کمزور ہو جائے. ممکن ہے ایک عورت کا شوہر بد اخلاق ہو اور اسے گالی دے، اسے تکلیف دے، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں خواتین کا جہاد یہی ہے کہ اپنے بد اخلاق شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرے، خدا اسے شہید کا اجر عطا فرمائے. یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جائے کہ میں بابا کے گھر جا رہی ہوں. یہ تو مسئلہ ہی اور ہے. سبمیشن. اسلام ہوا تسلیم. اسلام کہتے ہیں تسلیم. بھائی مرد اگر جہاد کرتا ہے تو تیر کھاتا ہے نا، زخمی ہوتا ہے، گولی کھاتا ہے. ہاں تو یہ عورت کا جہاد ہے. جب مرد گالی دے رہا ہے گویا گولی کھا رہی ہے مگر صبر کر رہی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہمارے استاد آیت اللہ مظاہری بہت اچھی بات کہتے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے. کہ دیکھو ہم نے شادی کی تو کیا ہوگا، یا اچھی بیوی ملے گی یا بری ملے گی، یا اچھی بیوی ملے گی اطاعت کرنے والی یا اطاعت نہ کرنے والی ملے گی، یا اچھا شوہر ملے گا یا بد اخلاق ملے گا. یہی نا دو چیزیں. تو کہا اگر اچھا شوہر ملے تو شکر الحمدللہ پڑھو تو شکر آدھا ایمان ہے. اگر بد اخلاق شوہر ملے تو صبر کرو تو صبر آدھا ایمان ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. ہاں یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ اگر اچھا ہے تو شکر کرو تو 50% ایمان ملا، اگر برا ہے تو صبر کرو، یہ بھی 50% ایمان ہے. ہم یہاں ایمان حاصل کرنے آئے ہیں. سبمیشن کے ذریعے سے کیا ہوگا، ہماری ول پاور میں طاقت آ جائے گی. اور یہ وہ صفت ہے جس سے امام زمانہ خوش ہوتے ہیں. سبمیشن. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہاں بھی اگر کوئی عورت، کوئی مومنہ بد اخلاق شوہر پہ صبر کرے تو وہ ولی خدا بن جاتی. ایک بزرگ گزرے ہیں آیت اللہ بہجت کے استاد آیت اللہ سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ. ان کے ایک شاگرد تھے اور ان کی بیوی بیچاری جو تھی وہ اخلاق میں بہت ضعیف تھی، اور پھر اس کے اوپر ان کی ساس بھی رہتی تھی، ان کا اخلاق اس سے بھی برا تھا. اس بیچارے نے رمضان میں روزہ رکھا تھا، افطار کرنے آیا تو
تو پہلی گالی بیوی نے دی، دوسری ساس نے دی، توجہ کرو، اور زور زور سے گالیاں دی، پورا محلہ سننے لگا. تو مگر اس کے اندر صبر کرتا ہوا، اس بیچارے نے افطار بھی نہیں کھائی، جیسے گالیاں کھائی ایسے جنگل میں چلا گیا، پتا بھی نہیں کہاں جا رہا ہوں، مگر صبر کیا، کچھ نہیں کہا، جواب نہیں دیا. بیوی نے گالی دی، ساس نے گالی دی، ایسے ہی جنگل میں چلا گیا. جیسے جنگل میں چلا گیا تو اللہ نے اس کا اجر یہ دیا کہ اللہ نے اسے اپنی روح دکھا دی. صلوات پڑھی محمد